اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو امر صحابہ میں جو ہے وہ علم اجمالی کے بارے میں۔ یہ علم اجمالی علم تفصیلی سے جو ہے وہ تھوڑا فرق کرتا ہے۔ تو ہمیں جو دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا منجزیت میں بھی علم اجمالی علم تفصیلی سے مختلف ہے یا مختلف نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہاں پہ کہا کہ جو علم تفصیلی ہے وہاں تو منجزیت تام ہے، علت تامہ ہے منجزیت کے لیے، اور وہاں پہ کوئی بھی چیز شریعت جعل نہیں کر سکتی۔ لیکن علم اجمالی میں کیونکہ شک اور ابہام ہوتا ہے بیچ میں، تو وہاں پر شریعت کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ کوئی چیز جعل کر سکے۔ تو حکم ظاہری کا جو مرتبہ ہے وہ علم اجمالی میں محفوظ ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اصطلاحوں کو سمجھ لیں۔ اگر اصطلاحات کو سمجھ لیں گے تو پھر مطلب جو ہے وہ آسان ہو جائے گا اور مزہ بھی آئے گا۔ تھوڑا سا اصطلاحات جو ہے وہ بیان کر دوں۔ قطعیہ، الموافقۃ القطعیہ، المخالفۃ القطعیہ، الموافقۃ الاحتمالیہ، المخالفۃ الاحتمالیہ۔ یعنی جیسے دو پیالے ہیں، دو پیالوں میں دونوں پی لیے تو مخالفت قطعیہ ہوگی، اور دونوں پیالوں سے پرہیز اختیار کیا تو یہ کیا ہوگی؟ موافقت قطعیہ، جی مخالفت احتمالیہ۔ اگر ایک پی لیا اور ایک نہیں پیا تو ایک کی نسبت جو ہے وہ موافقت احتمالی بھی کہہ سکتے ہیں کہ موافقت احتمالی ہو گئی، اور ایک کی نسبت جو ہے وہ مخالفت احتمالی ہو گئی۔ تو الموافقت الاحتمالیہ، المخالفت الاحتمالیہ، اور اس کے کس کے مقابلے میں المخالفت القطعیہ، الموافقت القطعیہ۔ موافقت قطعی یہ ہے، اب مثال کے طور پر اگر شک ہو کہ یہ گلاس میں، اگر شک ہو اس گلاس میں شراب ہے یا اس گلاس میں، اور دونوں گلاسوں سے پرہیز اختیار کرے تو یہ موافقت قطعیہ ہے۔ اگر ایک پی لے ایک چھوڑ دے تو موافقت احتمالیہ ہے، مخالفت احتمالیہ بھی۔ اگر دونوں پی لے تو کیا ہو جائے گا؟ مخالفت قطعیہ۔ تو پھر اس کا شبہ جو ہے وہ شبہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ محصور کے درمیان ہوتا ہے۔ علم اجمالی 3 پیالوں کے درمیان ہے، یہ دو گلاس یا 3 پیالوں کے درمیان ہے، اور ایک دفعہ جو ہے وہ سبیل کے اوپر 1000 گلاس رکھے ہوئے، 1000 میں سے ایک نجس ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ 1000 میں سے ایک نجس ہے، یا میں نے جو ہے وہ میں نے 100 دیگیں منگوائی، 100 میں سے ایک دیگ جو ہے وہ خراب ہے، نجس ہے، حرام گوشت کی ہے، یہ جائز نہیں ہے میرے لیے کھانا۔ تو وہاں پہ جہاں شبہ، اس کو کہیں گے غیر محصورہ۔ تو اس لحاظ سے شبہ کی بھی 3 قسمیں ہو سکتی ہے۔ ایک وہ شبہ ہے جو علم اجمالی کے بغیر ہو، اسے بولتے ہیں شبہات البدویہ، شبہ بدوی کہتے ہیں، اور بھی ایک اور بھی اس کی اصطلاح ہے شبہات البدویہ، اور آئے گی بیچ میں بتا دوں گا آپ کو۔ اور دوسرا شبہ وہ ہے جو علم اجمالی کے ساتھ ہو، یعنی علم اجمالی میں علم بھی ہوتا ہے، اجمال بھی ہوتا ہے۔ علم ہوتا ہے اصل کے اوپر، اجمال ہوتا ہے اطراف میں۔ جیسے مجھے پتا ہے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، اگر
مجتہد فتویٰ نہ دے واجب تخیری کا تو مجھے یہاں پہ شبہ ہوگا کہ نماز ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے. تو ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے نہیں پتا کہ ظہر جمعہ میں کیا واجب ہے. ظہر واجب ہے، نماز ظہر پڑھنی ہے، جمعہ پڑھنی ہے زمانے غیبت میں. تو علم اجمالی میں اصل کے اوپر علم ہے کہ دو میں سے ایک واجب ہے، اور اطراف میں جو وہ اجمال ہے، شبہ ہے، نہیں پتا ظہر ہے نہیں پتا جمعہ ہے. تو اگر میں دونوں کو چھوڑ دوں تو مخالفت قطعیہ ہو جائے گی، اگر دونوں کو انجام دے دوں تو موافقت قطعیہ ہو جائے گی، اگر ایک کو پڑھوں ایک کو چھوڑوں تو موافقت احتمالیہ ہو جائے گی. یہ صورت میں کہ آپ کو نہیں پتا. لیکن اگر آپ علم تفصیلی رکھتے ہیں کہ واجب تخیری ہے، چاہے یہ پڑھ لیں چاہے وہ پڑھ لیں، تو بات الگ ہوگی. ٹھیک ہے، سلوات پڑھیں. اسی طرح شبہ جو ہے وہ محصورہ اور غیر محصورہ کے درمیان ہو. وہ ہمارے استاد جو وہ کہتے تھے کہ مجھے علم اجمالی حاصل ہے کہ یا یہ گلاس جو میرے پاس ہے یہ نجس ہے، یا وہ گلاس جو زنبیل آباد میں گیا وہ نجس ہے. زنبیل آباد وہاں کم کے ایک محلے کا نام. تو اب وہ گاڑی میں ہوں گے، سفر میں ہوں گے، کیا ہوں گے، ٹھیک ہے. تو وہ میرے محل ابتلا سے دور ہے، میرے رینج میں نہیں ہے. گیا کہاں گیا مجھے نہیں پتا. تو علم اجمالی کی جو طرف ہے دونوں مبتلا بے ہونی چاہیے. اگر ایک مبتلا بے ہے سائڈ اور دوسری غیر مبتلا بے ہے تو علم اجمالی منجز نہیں ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں شرائطیں ہیں. یا شبہ جو ہے وہ محصور ہو، غیر محصور ہوگا اگر شبہ تو بھی وہاں پر جیسے مثال کے طور پر کہ ٹرک سے جو ہے وہ اس نے مرغیاں اتاری تو 1500 2000 مرغیاں اتاری، 2000 میں سے 2 مرغیاں جو ہے وہ مری ہوئی تھی. تو کیا ان 2 مرغیوں کی وجہ سے شریعت کہے گی کہ جو 2000 مرغیاں ہیں وہ سب کی سب ان کا گوشت حرام ہے؟ کہے گی شریعت؟ مارکیٹ میں بالآخر اتنا تھوڑا بہت تو ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن شریعت اسے حرام قرار نہیں دیتی. تو یہ وہی جگہ ہے جہاں پر شبہ غیر محصورہ ہے. تو شبہ غیر محصورہ، تو یہ یہاں پر پہلا مطلب انہوں نے یہ بیان کیا علم اجمالی کے بارے میں کہ علم تفصیلی علت تامہ ہے منجزیت کے لیے، یعنی شریعت کچھ بھی اس کے خلاف میں نہیں کر سکتی، کوئی اور حکم جعل نہیں کر سکتی. علم تفصیلی یعنی وہی قطع کی حجیت جو ہے وہ ذاتی ہے، اور قطع طریقی جو ہے وہ حجت ہے. لا یکاد یصل الیہ ید الجائل اثباتا نفیا، نہ اسی جیسے حکم کو جعل کر سکتی ہے، نہ اس کے متضاد حکم کو، نہ اس کی نفی کر کے متضاد حکم کو لا سکتی ہے. تو یہ بات ہم نے کہی تھی. تو علم تفصیلی تو علت تام ہے، لیکن علم اجمالی کو کہنے مقتضی ہے. مقتضی کا مطلب یہ ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ مقتضی ہے کہ جلے. پیٹرول کے اندر اقتضا ہے جلنے کی، بشرط ہے کہ مانے نہ ہو. مانے کیا ہے؟ اگر ہوا نہیں ہوگی یا مثال کے طور پر جو ہے وہ رکاوٹ ہوگی، پانی ہوگا، تو پیٹرول بھی ہو اور اوپر سے پانی بھی ہو. اب ایک جگہ پیٹرول میں میں نے پیٹرول ڈالا اور آگ لگا دی، ٹھیک ہے، اور اوپر سے پانی ٹپ 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 گر رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ نہیں جل پائے گا. وہ پانی اگر اوپر سے آ رہا ہے، البتہ پیٹرول ایک دم سے بھڑکتا ہے، انفلیمیبل ہوتا ہے، تو اتنی ہی طاقت سے اگر رکاوٹ بھی آ رہی ہو تو پیٹرول جو ہے وہ نہیں جلے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ علم اجمالی میں اقتضا ہے کہ منجزیت کے لیے
لیکن شریعت وہاں پہ جو حکم ظاہری کو جعل کر سکتی ہے. یہ پہلا مطلب ہے جو انہوں نے یہاں پہ بیان کیا. اس کو پڑھتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الامر السابع انه قد عرفت قول القطع التفصیلی بالتکلیف الفعلی علة تامة لتنجزه لا يكاد تناله يد الجعل اثباتا ونفيا فهل القطع الاجمالی كذلك فيه اشکال. تم نے یہ بات جان لی کہ قطع تفصیلی بالتکلیف، تکلیف فعلی کے بارے میں قطع تفصیلی، علم تفصیلی علت تامہ ہوتی ہے تنجس کے لیے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ید جال کرنے والے کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، نہ اثباتاً نہ نفیاً. بس کہ علم اجمالی بھی اسی طرح سے ہے. فیہ اشکال، اس میں اشکال ہے. اچھا، انہوں نے علم اجمالی کے بجائے قطع اجمالی کی تعبیر کی کیونکہ ہماری بحث قطع میں ہے اور امر صعب ہے. تو علم اجمالی ایک لحاظ سے قطع بھی ہے، کیونکہ اگر آپ دونوں اطراف کی مخالفت کریں تو آپ کو مخالفت قطعیہ ہو جائے گی، آپ کو قطع حاصل ہو جائے گا کہ آپ نے ایک شریعت کی چیز کی مخالفت کی ہے، حرام انجام دیا ہے. تو اس لیے اسے جو ہے وہ قطع کی بحث میں لے کر کے آئے. لا يبعد ان يقال ان التکلیف حيث لم ينكشف به تمام الانکشاف وكانت مرتبة الحکم الظاہر معه محفوظہ. بعید نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ تکلیف جبکہ منکشف نہیں ہوئی تمام الانکشاف، یعنی پورا انکشاف نہیں ہوا. یہاں پر انکشاف تو ہوا، پورا انکشاف نہیں، انکشاف تام نہیں ہے، تو مرتبت حکم ظاہری اس کے ساتھ محفوظ ہے. حکم ظاہری کیا؟ حکم ظاہری یعنی جب شریعت دیکھتی ہے کہ اسے حکم واقعی نہیں ملے گا تو اس کی تکلیف معین کرتی ہے ظاہر میں، تو اسے بولتے ہیں حکم ظاہری. تو اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ الشک فی الحکم الواقعی. جہاں حکم واقعی میں شک ہو آپ کو تو موضوع بن جاتا ہے کہ اس کا حکم ظاہری کا. تو کہہ رہے ہیں کہ حکم ظاہری کا مرتبہ اس کے ساتھ محفوظ ہے. کانت مرتبۃ الحکم ظاہری معه محفوظہ جاز الاذن من الشارع بمخالفته. شارع کی طرف سے اذن آ سکتا ہے کہ مخالفت کرے بمخالفته احتمالا بل قطعا ومحظور مناقضته. اب یہاں پہ ایک اشکال ہے، یہ شبہ ہے. وہ شبہ یہ ہے کہ علم اجمالی کی مثال کے طور پر دو طرف ہے. یہ دو طرف ہے علم اجمالی کی. خوب، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ علم اجمالی کی دو طرف ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان دو طرف میں اگر شریعت حکم ظاہری اپنا جاری کرتی ہے، آپ نے کہا کہ علم اجمالی مقتضی ہے، علت تامہ نہیں ہے، اور حکم ظاہری کا مرتبہ اس کے ساتھ محفوظ ہے، یعنی شریعت اذن دے سکتی ہے اس کی مخالفت میں. تو اگر شریعت ادھر بھی اذن دے دے گی یہاں بھی مخالفت کر لو، ادھر بھی اذن دے دے گی یہاں بھی مخالفت کر لو، تو اس سے تضاد پیدا ہوگا. یعنی ہمیں جو یقین حاصل تھا کہ حرام ہے، نجس ہے، اس کلاس میں نجس ہے، وہ یقین اس کی مخالفت ہو جائے گی، تو تضاد ہو جائے گا. جو ترخیص ظاہری ہے، حکم ظاہری سے جو آپ اجازت دے رہے ہیں، اگر آپ اصالت الحل کے ذریعے سے اس کو بھی حلال کر لیا اور اس کو بھی حلال کر لیا، تو اس سے جو ہے وہ تضاد پیدا ہوگا کہ جو یقین آپ کو حاصل ہے کہ ان دو گلاسوں کے درمیان نجس ہے، تو اس کا کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو شبہ بدویہ ہوتا ہے، شبہ بدویہ یعنی علم اجمالی کے بغیر جو شک ہوتا ہے، تو وہاں پہ اصالت الحل جاری کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ کرتے ہیں نا، کرتے ہیں. اسی طرح سے شبہ غیر محصورہ، وہاں پہ بھی اصالت الحل جاری کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟
تو جس طرح سے جو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں محظور ہے، یہاں پر اصالت العلم جاری کرنے میں یہاں یا یہ شریعت کی طرف سے اذن دینے میں محظور ہے، تو جو جواب آپ شبہات بدویہ میں دو گے، جو جواب آپ شبہ غیر محصورہ میں دو گے، وہی جواب یہاں پہ بھی آئے گا، فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معذور و مناقضت ہی مال مقطوع اجمالاً انما هو معذور و مناقضت الحکم ظاہری مال واقعی فی شبہت غیر المحصورہ بل شبہت البدویہ۔ جو حکم ظاہری کا حکم واقعی سے تضاد کا جو مسئلہ ہے علم اجمالی میں، وہ وہی محظور ہے جو شبہات غیر محصورہ میں ہے اور شبہات بدویہ میں بھی ہے۔ لا یقال ان التکلیف، یہ ہے آپ کے لا یقال نہیں ہے نا؟ ہاں تو بعض نسخوں میں یہاں پہ نہیں ہے، اصل شبہ یہی ہے، اسی کی وضاحت ہے۔ ان تکلیفی ما لا یکون بفعلی فإنه یقال کیف المقال فی موارد ثبوتہ فی اطراف غیر محصورہ اور فی شبہات البدویہ مالقات بھی اور احتمالی اور بدون ذالک۔ ضرورت ہے نا، بریکٹ کلوز ہو گیا، ضرورت وہ نہ ہونا چاہیے۔ ضرورت عدم تفاوت فی المناقضۃ بین التکلیف الواقعی والاذن فی الاقتحام فی مخالفتہ بین الشبہات اصلا فما به التفصی عن المحظور فیہما کان به التفصی عنہ فی القطع به فی الاطراف المحصورۃ ایضا کما لا یخفی۔ ضرورت عدم تفاوت فی المناقضہ، یعنی تفاوت نہیں ہے مناقضے میں، مناقضہ ہے تو شبہات بدویہ میں بھی مناقضہ ہے تو شبہات غیر محصورہ میں بھی مناقضہ ہے، بین تکلیف الواقعی، تکلیف واقعی میں، والاذن فی الاقتحام، یہ نہیں اصطلاح استعمال کی ہے انہوں نے، ورنہ حکم ظاہری لکھ دیتے، بین التکلیف الواقعی والتکلیف الظاہری فی مخالفت بین الشبہات، یعنی یہاں پر جب تکلیف ظاہری ہوتی ہے وہاں آپ اجازت دے دیتے ہیں کہ مخالفت کرو۔ فما بہ التفصی، جو بھی آپ جواب شبہات بدویہ میں دیں گے، جو جواب آپ شبہات غیر محصورہ میں دیں گے، فی القطع بھی فی الاطراف المحصورہ، فما بہ التفصی عنہ فی القطع بھی فی الاطراف المحصورۃ ایضا کما لا یخفی، جو جواب وہاں دیں گے وہی جواب یہاں پہ بھی آئے گا، محصورہ میں بھی آئے گا، کما لا یخفی۔ وقد اشرنا الیہ سابقا ویاتی انشاءاللہ مفصلا۔ نام کان العلم الاجمالی کا تفصیلی فی مجرد الاقتضاء لا فی العلیت التامۃ۔ نام کان العلم الاجمالی کا تفصیلی فی مجرد الاقتضاء لا فی العلیت التامۃ فیوجب تنجز التکلیف ایضا، بس علم اجمالی بھی تکلیف کو منجز کر دے گا، جس طرح سے علم تفصیلی تکلیف کو منجز کرتا ہے، علم اجمالی بھی تکلیف کو منجز کر دے گا، کیونکہ اقتضاء تو ہے اس کے اندر۔ لو لم یمنع عنہ مانع عقلا، اگر مانع عقلی اس سے نہ روکے، کما کان فی اطراف کثیرہ غیر محصورہ، جیسے غیر محصورہ میں ہو وہاں پہ مانع عقلی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ تنجز تکلیف نہیں ہوگا۔ یا جہاں وہ امر دائر و بین المحظورین جیسے وجوب اور حرمت، وہاں پہ بھی جو ہے وہ وہاں پہ انسان کر ہی نہیں سکتا، دونوں چیزوں پہ عمل کر ہی نہیں سکتا، یا کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یا جیسے خنثیٰ ہے، اس کو نہیں پتا کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، تو اگر وہ مرد ہو اور اگر وہ عورت ہو تو دونوں میں سے ایک کی تکالیف پہ عمل کر سکتا ہے، دونوں کی تکالیف پہ عمل نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح سے رکاوٹیں ہیں، تو اگر رکاوٹ نہ ہو تو علم اجمالی منجز ہو جائے گا، اگر رکاوٹ ہو تو علم اجمالی منجز نہیں ہوگا۔ اور شرعن یعنی یا معنی عقلی ہو یا معنی شرعی ہو، کما فیما اذن الشارع فی الاقتحام، یا اذن الشارع فی الاقتحام فیہا، جہاں شریعت نے یعنی مخالفت کی اجازت دی ہو، کما ہوا ظاہر کل شیء فیہ حلال و حرام فہو لک حلال
حتی تعرف الحرام منہ بعینہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین.